آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاس اینجلس وائلڈ فائرز۔ ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو جنگلات اور پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس سے زبردست تباہی ہوتی ہے۔ کیلیفورنیا میں وائلڈ فائرز ایک بار بار ہونے والی آفت بن چکی ہے جو ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیتی ہیں، گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ آگ لگتی کیوں ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وائلڈ فائرز کو لاس اینجلس کے لیے انتہائی خطرناک بنانے میں نیچرل کازز اور ہیومن انٹرفیئرنس دونوں ہی شامل ہیں۔ آؤ اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، لاس اینجلس کا ڈرائی اینڈ ہاٹ کلائمیٹ، یعنی سوتھن کیلیفورنیا میں طویل خشک سالی کے باعث درخت اور پودے فلیمیبل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ آگ جلدی پکڑ لیتے ہیں، اور گرمیوں میں ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے جنگلات اور گھاس کے میدان خشک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹرانگ سینٹا اینا ونڈز۔ سینٹا اینا ونڈز کے بارے میں ہم نے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور نیوز میں سنا کہ ان کا ایک اہم رول ہے۔ چلو سینٹا اینا ونڈز کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹا اینا ونڈز کیسے کیلیفورنیا وائلڈ فائرز میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ سینٹا اینا ونڈز تیز، گرم اور خشک ہوائیں ہیں جو ان لینڈ ڈیزرٹ کی طرف سے سوتھن کیلیفورنیا کوسٹ کی طرف چلتی ہیں، اور یہ ہوائیں آگ کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیسیکلی مہاویہ ڈیزرٹس اور گریٹ بیسن نواڈا، اس ایریا کے اوپر جب ہائی پریشر کریٹ ہوتا ہے، اور یہ ہائی پریشر جو ہواؤں کو لو پریشر پیسیفک کوسٹ کی طرف دھکیلتا ہے، یعنی ہم نے NCERTs اور بچپن میں پڑھا ہوا ہے کہ ہوائیں ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف جاتی ہیں، اور جب ان لینڈ ڈیزرٹس کے اوپر کیلیفورنیا کے ایریا میں ہائی پریشر کریٹ ہوتا ہے اور وہاں سے ہوائیں سمندر پیسیفک کوسٹ کی طرف فلو کرتی ہیں، اور یہ ہوائیں پہاڑوں کی طرف سے نیچے ڈاؤن ہل کی طرف فلو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوائیں کمپریسڈ اور فاسٹ ہو جاتی ہیں اور گرم بھی۔ یہ ہوائیں اور بھی خشک، گرم اور تیز ہو جاتی ہیں جب یہ لاس اینجلس کے ارد گرد کے علاقوں میں پہنچتی ہیں۔ 80 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی یہ ہوائیں آگ کو اور بھی تیزی سے پھیلاتی ہیں اور آگ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ہوائیں ویجیٹیشن کو بھی ڈرائی کر دیتی ہیں، یعنی یہ خشک ہوائیں درخت، گھاس اور جھاڑیوں سے نمی کھینچ لیتی ہیں، جس سے وہ آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی پاور لائنز کو یہ ہوائیں گرا دیتی ہیں، جس سے چنگاری نکل کر آگ لگ جاتی ہے۔ چند ہوائیں اور بھی ہیں جیسے ڈایابول ونڈ، سنڈرڈون ونڈز، آن شور ونڈز، تاہم ان ہواؤں کا لاس اینجلس کی آگ میں کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوتا۔ کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی یہ آگ پھیل سکتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی اللیگل کیمپنگ کی وجہ سے، یا کسی نے جلتا ہوا سگریٹ جنگل میں پھینک دیا۔ کئی بار پاور لائنز کو پراپر مینٹین نہ رکھنے کی وجہ سے بھی یہ آگ لگ جاتی ہے۔ دوستو، یہ وائلڈ فائر صرف درختوں کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ یہ انسانی، جنگلی حیات اور معیشت پر بھی شدید اثر ڈالتی ہیں۔ ہر سال ہزاروں گھر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، اور بہت بڑا ایک انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے۔ لاکھوں ایکڑ جنگلات تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے جنگلی حیات کا مسکن ختم ہو جاتا ہے، کئی جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ایئر پالوشن جیسے ایشوز رائز ہونے لگتے ہیں، جس سے کافی ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ اور وائلڈ فائرز کافی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ریلیز کرتا ہے، جس سے لوگوں کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، اور بھی کافی ہیلتھ ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پراپرٹی ڈیمیج، فائر فائٹرز ایفرٹس کے باعث اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، ٹورزم انڈسٹری پر بھی ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، لاس اینجلس کی ہسٹری میں پہلے بھی بہت سارے ایسے حادثات وائلڈ فائرز کی وجہ سے ہوئے ہیں، جیسے دی والسی فائر 2018، اپروکسیمیٹلی 97,000 ایکڑ جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور 1600 سے زیادہ عمارتیں اور 6 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا تھا۔ اور دی تھامس فائرز 2017،
1600 1650 کے اپروکسیمیٹلی عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ دی کیمپس فائر 2018 جس کو کیلیفورنیا ڈیڈلیسٹ فائر بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لاس اینجلس میں نہیں تھی لیکن یہ کیلیفورنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ تھا، یعنی 85 افراد ہلاک اور 19,000 عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ دیکھو، اگر ہم بات کریں کہ لاس اینجلس میں ہونے والے فائر انسیڈنٹس، کیا ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میرا جواب ہوگا کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ بیسیکلی یہ ایک نیچرل فینامنا ہے، اس کے اوپر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن پوری طرح سے کنٹرول ناممکن ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے کچھ چند طریقے ہیں، جیسے کنٹرولڈ برن، کہ کچھ علاقوں کو کنٹرولڈ وے میں جلا دیا جائے۔ جب نیچرل فینامنا سے کوئی آگ لگے جنگل میں تو علاقہ پہلے سے جلا ہو اور آگ زیادہ نہ پھیلے۔ دوسرا، بیٹر اربن پلاننگ، پبلک اویئرنیس یا ایڈوانس فائر ڈیٹیکشن سسٹم لگایا جائے جس سے پہلے پتہ چل جائے کہ آگ لگنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔